اوپر. یہ ذرا دیکھیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا. ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوا کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا. رکھو کراچی کے بہن بھائیوں، ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے. ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں، اور جب وہ ادارے کی آڑ لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. بیٹی بھائی دو ایکیوزڈ ہیں، ان کی لسٹ لے کے جس نے ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی. اسرائیل کے وظیفوں پہ پڑھنے والے جرنیلوں ریٹائر اپنے حدود میں رہو. کام کی ہڈیوں سے گوشت تک انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے. شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے. اب تو میں چاہتا تھا کہ آپ خود یہ سن لیں. اس سے بہت زیادہ کلپس ہمارے پاس ہیں جو آپ سب دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ چل رہی تھی تو سب سے زیادہ تنقید جب آتی تھی ہندوستان سے میرے اوپر تو وہ یہ کیا کہتے تھے کہ عمران خان فوجیوں کا پاکستانی فوج لے کے آئی ہوا ہے، ان کا پتلا ہے. سب سے زیادہ یہ کرتے تھے، اور مسلسل ان کو تکلیف تھی کہ جی یہ فوج اور گورنمنٹ ایک ہی پیج پہ چل رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں، یا یاد ہو یا نہ ہو، کہ ایک ہمارے سوشل میڈیا کے جنونی نوجوانوں نے ایک چیز ایک بے نقاب کیا جس کو کہتے تھے یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب. یہ کیا تھی؟ اس میں تقریباً 800 فیک سائٹس تھی، اور یہ فیک سائٹس کیا کر رہی تھی؟ یہ مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی، جس میں کئی پاکستان کے صحافی بھی شامل تھے، کئی وہ لوگ شامل تھے جو آج اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ آپ نظر آتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے تھے؟ 2 لوگوں کو اٹیک کر رہے تھے، ایک عمران خان کو اور ایک پاکستانی فوج کو، اور تکلیف یہ تھی کہ یہ ساتھ چل رہے ہیں. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے لے جاؤں کہ جب ممبئی کے اٹیک ہوا، دہشت گردی کا اٹیک ہوا ممبئی میں، تو آصف زرداری نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کا جو DCIS ہے اس کو ممبئی بھجوایا جائے. یعنی سوچے کہ اپنا ملک کا اس وقت صدر تھا، کہتا تھا اس کو ممبئی بھجوایا جائے. اور پھر یہی آصف زرداری حسین حقانی کے ذریعے امریکنوں کو میسج پہنچاتا ہے کہ امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج سے آصف زرداری کو بچائیں. اور دوسری طرف نواز شریف، یہی جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس نے نواز شریف سب سے پہلے بولا کہ وہ جو ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدھر سے اٹیک ہو. اس نے کم باکر کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس نے اس انٹرویو میں بتا دیا کہ وہ پاکستان سے ہے. یعنی پہلے ہی ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی تھی، اور خاص طور پہ ISI اور پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو نواز شریف نے پہلے کہا یہ. پھر ڈون لیکس کیا تھی؟ ڈون لیکس کے اندر نواز شریف اس کی گورنمنٹ باقاعدہ یہ کہتی ہے کہ جو دہشت گردی ہندوستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی ISI ملوث ہے، پاکستان کی فوج. اور نریندر مودی بار بار پاکستان کے سپہ سالار جو تب تھے جنرل رحیل، بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کا سردار ہے. اور نواز شریف اس کو شادی پہ بلا رہا تھا، اسی نریندر مودی کو
जब काठमांडू के अंदर सार्क कॉन्फ्रेंस होती है तो बरका दत्त जो उनकी लीडिंग जर्नलिस्ट हैं वो अपनी किताब में लिखती है कि छुप के साइड पे नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी से मीटिंग कर रहा था और उसको ये कह रहा था कि मैं अपनी फौज से मुझे बचाएं, यानी अपनी फौज से डर के। अब ये वो लोग हैं जो आज हमें कह रहे हैं कि हम जनाब गद्दार हैं। इन लोगों के पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी